قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انسان کی زندگی کتنی ہی لمبی ہو جائے، بالآخر اس نے ختم ہو جانا ہے۔ یہ دنیا، اس کی زندگی کسی کو کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ لگے، ایک کڑوی حقیقت کوئی مانے یا نہ مانے اپنا آپ خود منوا لیتی ہے کہ ایک دن آنا ہے، یہ دنیا سمیٹ دی جانی ہے۔ ایک دن آنا ہے کہ اپنے رب کے لیے انسانوں کو کھڑا کیا جانا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ قیامت برپا ہو کر رہے گی، انسانیت میدان محشر میں اکٹھی ہوگی، انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا جہاں اس کو اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ مالک کا فرمان سنیے، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے بلا شبہ اگلے اور پچھلے، جو گزر گئے اور جو قیامت تک آنے ہیں، یہ سب کے سب ایک معلوم دن پر، مقررہ وقت پر جمع کیا جائیں گے۔ کسی کی موت کسی طریقے سے ہوئی ہو، کوئی پانیوں میں ڈوب گیا، سمندر کی لہروں میں بہہ گیا، کوئی مٹی میں مل گیا، کوئی جل کر خاک ہو گیا۔ یہ دنیا کے لحاظ سے مختلف انداز ہیں مرنے والوں کے، لیکن جو جہاں مرا، جہاں پر ہے، اللہ قادر ہے اس کو دوبارہ اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ مالک کا فرمان اپنے سامنے رکھیے، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ۔ تم کہیں پر ہو، کہیں پر ہو، پہاڑوں کی غاروں میں کوئی مرا اور وہیں پہ ختم ہو گیا، جنگل میں کوئی مرا اور درندے کھا گئے، تم کہیں پر ہو، تم سب کو اللہ اکٹھا کرے گا۔
ایک دن تم نے سب کے سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ایک شخص کا ذکر حدیث میں آتا ہے، اس نے اپنی اولاد سے کہا تھا کہ میں نے زندگی میں بڑے پاپ کیے، بڑے گناہ کیے، اللہ نے مجھے اگر اٹھا لیا، حساب کتاب لے لیا، میں تو مارا جاؤں گا، تو مرنے کے بعد مجھے دفنانا نہ، قبر میں دفن ہو گیا تو آسانی سے کھڑا ہو جاؤں گا، اللہ اٹھا لے گا. اس کی کم علمی اپنی جگہ پر کہ وہ اللہ کی قدرت کو نہیں جانتا، اپنی عقل کے مطابق اس نے کہا مجھے جلا کے خاک کر دینا، راکھ بنا دینا، کچھ کو ہواؤں میں، کچھ کو پانیوں میں، کچھ کو کہیں پھینک دینا، بکھر جاؤں گا، پھر اللہ نہیں اٹھائے گا اور میں بچ جاؤں گا. اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا، اٹھا لیا، تو میرے لیے سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہ ہوگا، میں نے گناہ بڑے کیے ہیں. اولاد نے باپ کی خواہش پوری کر دی، اللہ نے پھر اس کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا. وہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. اور اس سے سوال کیا مالک نے، بندے تو نے یہ کیوں کیا؟ بندے نے کہا اللہ اسی دن کے ڈر سے تو کیا تھا کہ اگر تو نے اٹھا لیا، میں نے تو کوئی پاپ چھوڑا نہیں ہے، تو پوچھے گا، مجھے حساب دینا ہوگا، میں ہلاک ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا. تیرا ڈر، اس دن کھڑے ہونے کا خوف مجھ پہ ایسا طاری تھا کہ میں نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا. ماں کو اپنی اولاد سے وہ پیار نہیں ہو سکتا جو مالک کو اپنے مخلوق سے، اپنے بندوں سے پیار ہے. اور مالک کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ بندہ اس کے ڈر سے زندگی گزارے، اس کے خوف کے تحت زندگی گزارے. جب انسان گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، اللہ مالک فرشتوں کے سامنے اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے، اس کو دیکھو، اس نے گناہ کیا ہے لیکن یہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے، کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس کو پکڑ سکتا ہے، کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے، اور میرے ڈر میں یہ مجھ سے معافی مانگتا ہے. گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. وہ رحمان و رحیم مولا جب یہ جواب سنتا ہے اپنے بندے سے کہ تیرے ڈر نے مجھے یہ کرنے پر مجبور کیا، اللہ مالک اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے. تو انسان کہیں بھی مرے، کسی حال میں دفن ہو، کسی حال میں اس کا اختتام ہو، مالک فرماتا ہے ایک دن آئے گا، تم کہیں پر کیوں نہ ہو، میں نے تم سب کو اکٹھا کرنا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب غلام بن کر حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے. کسی اللہ والے سے کسی نے سوال کیا، یہ آیات، یہ نشانیاں پڑھ کر انسان کا دل نرم ہو اور وہ اللہ کی طرف لوٹے، یہی خوش نصیبی ہے انسان کی. اور اگر وہ آیات پڑھ کے قصے کہانی سمجھ کے گزر جائے، اپنی زندگی میں تبدیلی نہ لائے، یہ بڑا ہی بد نصیب انسان ہے. کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، کوئی ایسی نصیحت کرو جس سے میرا دل نرم ہو جائے اور میں گناہ والی زندگی کو چھوڑ دوں. کہا جب تیرا گناہ کرنے کا ارادہ ہو، جرم کرنے کا ارادہ ہو، تو زمین و آسمان کے نیچے سے نکل جایا کر، وہاں جا کر بغاوت کیا کر جہاں نہ تیرے سر پہ اللہ کا آسمان ہو، نہ رب کی زمین تیرے پاؤں کے نیچے ہو. کہا سبحان اللہ، ایسی بھی کوئی جگہ ہے؟ میں کہاں جا سکتا ہوں؟ کہا پھر تو رب کا غلام ہے اور اس کے گھر میں رہ کر تو بغاوت کر رہا ہے. اچھا اور کرو. کہا جب بغاوت کا دل کرے، اس رب کا دیا ہوا رزق نہ کھایا کر. کہا اللہ کا دیا ہوا نہ کھاؤں تو اور کیا کھاؤں؟ وہی تو رزاق ہے، وہی تو کھلاتا پلاتا ہے. کہا سبحان اللہ، اس کے گھر میں رہتا ہے، اس کے دسترخوان سے کھاتا ہے، پھر بھی اللہ کو ناراض کرتا ہے.
پھر بھی گناہ کے کام کرتا ہے. کہا اور کرو اور نصیحت کرو. کہا وہاں جا کے گناہ کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھے، چھپ جا اللہ سے. کہا وہ ذات ایسی ہے جہاں مرضی جاؤں چھپ جاؤں، کائنات کی ہر آنکھ سے چھپ سکتا ہوں، رب کی آنکھ تو مجھے وہاں بھی دیکھتی، کوئی جگہ ہے ہی نہیں. کالی سیاہ چیوٹی کالے سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہو اور اندھیری رات ہو، اللہ اس چیونٹی کو اس پہاڑ کی جڑ میں دیکھتا بھی ہے، اس کا رزق اسے وہاں پہنچاتا بھی ہے. کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں چھپ سکے. کا گھر بھی اللہ کا ہے، دسترخوان بھی اللہ کا ہے، اللہ تجھے دیکھ بھی رہا ہے. یہ تین حقیقتیں تیرے سامنے ہیں، اور پھر بھی بغاوت کرتا ہے، پھر بھی گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر بھی اللہ کو ناراض کرتا ہے. کہا اچھا اور کرو. کہ جب اللہ کی طرف سے فرشتے تیری روح قبض کرنے کے لیے آئیں تو کہنا بھی میرا دل نہیں چاہ رہا مرنے کا، پھر کبھی آنا. کہ یہ طاقت کس میں ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. وقت آ جائے تو ایک سیکنڈ تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی. کہا سبحان اللہ، یہ ساری باتیں جانتے ہو؟ اللہ کے گھر میں رہتے ہو تم، اللہ کے غلام ہو، اللہ کے گھر میں رہتے ہو، اس کے دسترخوان سے کھاتے ہو، اس کی آنکھ سے بچ نہیں سکتے، چھپ نہیں سکتے. وہ جب تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لے بچ نہیں سکتے، پھر بھی بغاوت کرتے ہو، پھر بھی وہ کام کرتے ہو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے. کہا کچھ اور بتاؤ. کہا جب اللہ کی طرف سے اعلان ہو خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو پکڑ لو، اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ دو، گھسیٹ کے اس کو اوندے منہ کر کے جہنم میں پھینک دو. تو کہنا کہ نہیں، میرا پروگرام جہنم میں جانے کا نہیں ہے، میرا پروگرام تو جنت میں جانے کا ہے. فرشتوں سے ہاتھ چھڑوانا اور بھاگ کے جنت میں چلے جانا. کہا یہ طاقت کس میں ہے؟ یہ کون کر سکتا؟ یہ اختیار تو کسی کے پاس نہیں. کہا یہ یقین ہے تجھے؟ کہا ہاں یقین ہے. کہا پھر تیری بدنصیبی پہ روؤں؟ تو اللہ کا غلام ہے، اس کے گھر میں رہتا ہے، اس کے دسترخوان سے کھاتا ہے، اس کی آنکھ کے سامنے ہے. وہ تجھے پکڑ لے تو بچ نہیں سکتا، وہ تجھے موت دے تو بھاگ نہیں سکتا، وہ تجھے سزا کے طور پہ جہنم میں ڈال دے، تیرے لیے چھٹکارے کا کوئی دروازہ نہیں ہے. یہ سب کچھ جانتے ہوئے پھر تو اللہ کی بغاوت کرتا ہے، پھر حرام جگہ پہ منہ مارتا ہے، پھر حرام کو پکڑتا ہے، حرام سنتا ہے، حرام دیکھتا ہے، حرام کھاتا ہے. وہ کہتا ہے میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، اپنے رب کو گواہ بناتا ہوں، آج کے بعد میں بغاوت کا راستہ ترک کر دوں گا. یہی مالک یہاں فرما رہا ہے، جو کچھ ہے وہ غلام بن کے رحمان کے سامنے پیش ہو جائے گی. لقد احصاہم وعدہم عدا. اللہ نے ان کو گن رکھا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے نعوذ باللہ جسے اللہ بھول گیا. اللہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے، ان کی تعداد کو جانتا ہے، اور ہر چیز فردن فردن قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگی. کہنے کو یہ جملہ ہے، سننے کو بھی ایک جملہ ہے، لیکن اگر تنہائی میں اللہ توفیق دے مجھے اور آپ کو بیٹھ کر سوچنے کی کہ قیامت کی یہ پیشی بڑی شدید ہے جہاں فردن فردن بندے نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، یہی یقین میرے دل میں آ جائے تو میری زندگی تبدیل ہو جائے گی، میری زندگی میں انقلاب آ جائے گا. جس منظر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اپنے دائیں طرف دیکھے گا، لا یرا الا اعمالہ، اپنے عملوں کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، نیکیوں کی صورت میں عمل. بائیں طرف دیکھے گا، لا یرا الا اعمالہ، اپنے گناہوں کی صورت میں اعمال نظر آئیں گے. سامنے جھانکے گا، جہنم دہک رہی ہوگی، نہ ادھر کوئی چھڑانے والا نہ ادھر کوئی چھڑانے والا.
نہ ادھر کوئی پکڑنے والا نہ ادھر کوئی پکڑنے والا، کوئی بازو پکڑ لے، کوئی ہاتھ پکڑ لے، کوئی دستگیری کے دعوے کرنے والے کوئی آگے، کوئی نہیں ہے۔ سائق و شہید دو فرشتے تو ہیں، ایک ہانک رہا ہے چل اللہ کی طرف، وہ شہید ایک اس کی ڈائری پڑھتا ہوا آ رہا ہے، فعل کذا وکذا فی یوم کذا وکذا علی الارض کذا وکذا، فلاں دن فلاں جگہ پہ کھڑے ہو کے اس نے فلاں 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 کام کیے تھے۔ لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ دے میرا مرید تھا، میرے سلسلے میں تھا، قادری تھا، نقشبندی تھا، چشتی تھا، سہروردی تھا، نذرانے ماہانے سالانے دیا کرتا تھا۔ اس کو چھوڑ دو، کوئی نہیں، تنہا ہے، اللہ کے سوال ہیں، بندے کے جواب ہیں۔ اس وقت تک انسان اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا جب تک اللہ کے سوالوں کا جواب نہ دے گا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اس منظر کو اپنے سامنے رکھنا، آپ کا ضمیر آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا کچھ کیا ہوا ہے۔ مرنے سے پہلے پہلے ان کا معاملہ صاف کر لو۔ مالک کا فرمان اپنے سامنے رکھو، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، یہ سب کے سب حشر میں اکٹھے ہوں گے، ہم سب کے سب اللہ کے سامنے حشر میں اکٹھے ہوں گے۔ میدان محشر لگے گا، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی سلپ نہیں ہو سکتا، سارے کے سارے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ وہ اگلے ہوں، وہ پچھلے ہوں، وہ بڑے ہوں، وہ چھوٹے ہوں، وہ انبیاء اولیاء صالحین ہو یا ظالم لوگ ہوں، وہ سارے کے سارے اللہ کے دربار میں اکٹھے ہوں گے۔ قرآن حکیم کے اس انداز پہ غور کیجئے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، سور میں پھونکا جائے گا، پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے، ان کا جمع کرنا، سب کو اکٹھے کریں گے۔ صحیح بخاری ہو صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یجمع یوم القیامت، اللہ قیامت کے دن اکٹھا کرے گا اولین اور آخرین کو، اگلی پچھلی ساری امتیں، ساری انسانیت اکٹھی ہوگی اور سب پکارنے والوں کی آواز سن پائیں گے اور ان پر سب کی نظر پڑے گی۔ یہ دن حقیقی دن ہے، یقینی دن ہے، یہ منظر واقعی برپا ہونے والا منظر ہے جس میں اگلے پچھلے انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کے ان کی آخری اولاد تک سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور حال کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے، یحشر الناس یوم القیامت علی ارض بیضاء، انسانیت اکٹھی ہوگی قیامت کے دن جیسے میدے کی سفید چپاتی ہوتی ہے، صاف سفید اس طرح کی زمین ہوگی اور اس زمین پہ انسانیت کو اکٹھا کیا جائے گا۔ ارض شام یہ میدان محشر بنے گا، یہاں میدان برپا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں کو یہاں سے وہاں تک کی سرزمین پر اکٹھا کیا جائے گا۔ اور یہ روایت صحیح الجامع حدیث نمبر 4066، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جگہ پر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، کوئی سوار ہوں گے، کوئی پیدل ہوں گے، اور بعض ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جن کو چہروں کے بل گھسیٹ کے لایا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم۔ ایک روایت میں آتا ہے صحابہ نے سوال کیا کہ قدموں کے بل دیکھا ہے چلتے ہوئے، گھٹنوں کے بل لوگوں کو رینگتے ہوئے بھی دیکھا ہے، چہروں کے بل چلیں گے، یہ کیسے؟ کہ جس طرح اللہ قادر ہے انسان کو اس کے قدموں پہ چلانے پر، اسی طرح وہ اللہ قادر ہے کہ ان کو ان کے چہرے کے بل چلائے۔ یہ میدان برپا ہوگا، یہ انسانیت اکٹھی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز جس سے پردہ اٹھے گا، جو بول کے آواز لگا کے اپنے افعال کا اعلان کرے گی، وہ انسان کی ران ہوگی۔
انسان کی یہ ران بتائے گی یہ کہاں کہاں ٹچ ہوئی، حلال پہ یا حرام پہ، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ قیامت کے دن اس پیشی کے منظر میں حدیث میں بڑا عجیب جملہ بیان ہوا ہے، لوگوں کے منہ پہ ڈھکن چڑھے ہوں گے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ زبان پہ تالے ہوں گے، انسان کا جسم بولے گا، انسان کے ہاتھ بول کر بتائیں گے کیا کرتا رہا 60 سالہ زندگی میں، کس کس چیز کو میں نے تھاما، یہ ہاتھ کہاں کہاں استعمال ہوا، حلال یا حرام۔ کہنے کو تو انگلیوں پہ کچھ لکھنا ہی پڑتا ہے، کھلتا کیا ہے، حلال یا حرام؟ صرف ٹچ کرنا ہے، پکڑنا ہے، کس کو پکڑا ہے، حلال یا حرام؟ یہ ہاتھ قیامت کے دن بولے گا، زبان پہ مہر ہوگی، ہاتھ بولے گا، آنکھیں بولیں گی کیا دیکھتا رہا، کنڈی لگ گئی، اندھیرا ہو گیا، چھپ گیا، کمرے کے اندر ہوں، ڈبل لاک لگا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اب میں جو مرضی کر لوں۔ یہ آنکھ بولے گی میں کیا دیکھتی رہی، یہ کان بولیں گے میں کیا سنتا رہا، یہ قدم بولیں گے میں کہاں چل کر جاتا رہا۔ یہ جسم کے اعضاء قیامت کے دن کلام کریں گے، انسان کہے گا، اپنے خلاف گواہی دیتے، جواب میں کیا کہیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں آج اس نے بلایا ہے جو جس کو چاہے بلا لے، جس کو چاہے مرضی زبان دے دے، ہم اس کے حکم سے بول رہے ہیں جس کے حکم سے ہر چیز بولتی ہے۔ پیارے بھائی، یہ زندگی اگر ہمیشہ کی زندگی ہوتی کہ اس کے مرنے کے بعد پھر یہی معاملہ ختم، مٹی ہو جانا ہے، پھر تو انسان جو مرضی کرے، آزاد ہے۔ لیکن اگر یقین ہے مجھے اور آپ کو کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں، مختصر زندگی ہے، پھر مٹی میں ملنے کے بعد ہم مٹی نہیں ہوں گے، پھر اٹھائے جائیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ تو اللہ کے لیے اپنی زندگی پہ غور کر لو، اپنے 24 گھنٹوں پہ غور کر لو، بستر پہ لیٹتے ہوئے پورے دن کا حساب لگا لو، آج کہاں کہاں کیا کیا ہم نے اللہ کی بغاوت والے کام کیے، کیونکہ حدیث بڑی سخت ہے، قیامت کے دن چہروں پہ ڈھکن چڑھے ہوئے ہوں گے، یعنی زبان سے انسان اپنے معاملات کی صفائی نہیں دے سکے گا کہ نہیں یوں نہیں یوں تھا، یوں نہیں یوں تھا، یوں نہیں یوں تھا، وہاں جسم کا ہر عضو بول کے بتائے گا کدھر حلال اور کدھر حرام، کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ قیامت کے دن حشر کے اس میدان میں انسانیت کا، مخلوقات کا فیصلہ ہوگا، جھگڑے نپٹائے جائیں گے، اور یہ صرف ایک دن اگر اپنے سامنے رکھ لو تو یہ ایک دن 50,000 سال لمبا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور جبرائیل اس کی طرف چڑھیں گے ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال لمبی۔ یہ پہلا دن ہے، کبھی بیٹھ جانا گھر میں کیلکولیٹر لے کر، 50,000 سال تقسیم کرنا اپنے 70 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی، اس کے اوپر، اور دیکھنا کتنے سیکنڈ بنتے ہیں یہ 100 سال کے اس دن کے مقابلے پر۔ اگر وہ ایک دن ہوتا، چلو 50,000 سال لمبا ایک دن ہوتا اور معاملہ ختم ہو جاتا، تب بھی کوئی شاید سوچ لیتا، لیکن وہ تو پہلا دن ہے، وہاں تو موت کو ذبح کر کے اعلان کر دیا جائے گا، موت کو موت آ گئی، اب کسی کو موت بھی نہیں آنی، جو جنت میں ہے ہمیشہ کی جنت، جو جہنم میں ہے ہمیشہ کی جہنم۔ کیا کوئی عقل مند ہے ایسا؟ دنیا کی مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک شخص کمپنی میں جاب کر رہا ہے اور اس کو وہاں 50,000 ریال سیلری اس کی لگی ہوئی ہے، بڑا اچھا اس کو پیکج ملا ہوا ہے،
کیا عقل مند انسان وہاں ریزائن کرنے کے بعد 2000 ریال کی سیلری پہ جاب کرے گا؟ اسے کوئی آفر کرے ہماری کمپنی میں آ جاؤ 2000 ملیں گے، 2500 مل جائیں گے، کہ تیرا دماغ خراب ہے، میں 50,000 ریال لے رہا ہوں، اس کو ریزائن کر کے میں 2000 پہ 2500 پہ آؤں، اتنے تو میرے ملازم کھا جاتے ہیں۔ سمجھ آئی مثال کی؟ یہ 100 سال، یہ 80 سال، یہ 70 سال، یہ 60 سال، اور قیامت کا پہلا دن 50,000 سال لمبا۔ میں نے اپنی زندگی میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس 100 سالہ زندگی کو اس 50,000 سال لمبے دن کی بنانے کے لیے خرچ کرنا ہے، یا اس زندگی کا مقصد صرف یہی دنیا ہے اور یہیں پہ معاملہ ختم ہو جائے گا؟ قرآن حکیم کے انداز پہ غور کیجئے، وہاں بڑی شدید گھبراہٹ ہوگی اس دن جب اٹھائے جائیں گے، خوف کا بڑا عالم ہوگا۔ انسان اپنی زندگی پہ جب غور کرے گا اسے یوں لگے گا کہ 2-4 سیکنڈ 2-4 لمحات میں نے دنیا میں گزارے ہیں، اسے اپنی 70 80 90 سالہ زندگی یاد بھی نہیں رہے گی۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا تو انہیں یوں لگے گا جیسے وہ دنیا کی زندگی میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رکے۔ اچھا وہ تو قیامت کا دن ہے، اس کو چھوڑیے، آپ ابھی تجربہ کر لیں۔ جس بھائی کی عمر 40 سال ہو گئی، 45 سال ہو گئی، اپنی سابقہ زندگی پہ نظر دوڑائے۔ آپ کو یاد ہے 40 سال؟ آپ سے کہا جائے 400 صفحے لکھو اپنی 40 سالہ زندگی پہ، میرا خیال ہے 40 صفحے بھی نہیں لکھ سکو گے۔ کہاں سے چلے اور کہاں پہنچ گئے؟ لگتا ہے ہم نے بڑی لمبی زندگی گزاری ہے۔ ابھی 40-45 سال والے بندے کو اپنی سابقہ زندگی ایک خواب سا لگتا ہے۔ کبھی میٹرک میں تھے، کبھی ایف اے میں تھے، کبھی 16 سال کے تھے، 20 سال کے تھے، 25 سال، چند باتیں یاد ہوں گی، موٹی موٹی خاص باتیں، باقی ختم میں بھول گئی۔ اور جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو حال کیا ہوگا؟ آپ اس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ہم کلام ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، لیکن گمان کیا ہوگا؟ ایک گھڑی یا 2 گھڑی ہم دنیا میں گزار کر آئے۔ مالک کا فرمان سنیے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، آج گھاٹے میں ہیں وہ لوگ، خسارے میں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی اس ملاقات کو بھلا بیٹھے تھے۔ کیا معنی ملاقات کو بھلا بیٹھے؟ کلمہ تو پڑھا ہوا ہے ہم نے، مسلمان تو ہیں، زبان سے کہتے تو ہیں کہ مرنا ہے، اٹھنا ہے، پریکٹیکل زندگی میں اس پہ یقین نہیں ہے۔ کسی بھائی سے کہو آؤ نماز پڑھیں، ابھی سے نماز، ابھی سے، ابھی تو 20-25 سال کا ہوں، جب 50-55 سال کا بوڑھا ہو جاؤں گا، کوئی اور کام رہے گا نہیں، ریٹائر ہو جاؤں گا 60 سال کے بعد، بیوی بچے بھی ٹھوکر مار دیں گے، پھر مسیحت ہوئے گی تو میں ہوں گا، ہونے نال نمازاں، ابھی تو جوانی کے دن ہیں۔ قبرستان میں بہت سے ایسے لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل نماز شروع کرنی تھی، جنہوں نے کل توبہ کرنی تھی، جنہوں نے کل سے نیک ہونا تھا، جنہوں نے کہا تھا ہاں آئندہ ایسا کر لیں گے۔ تھوڑا سا لمحہ، تھوڑی سی مہلت، تھوڑا سا بڑھاپا تو آنے دو، ابھی تو جوانی مستانی، یہی تو دن ہے مزے کے، یہی دن ہے عبادت کے۔ جس نے اپنی جوانی کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا، قیامت کا دن ہوگا جب سورج کی تپش بندوں کو جھلسار رہی ہوگی، کوئی چھاؤں نہیں ہوگی سوائے اللہ کے سائے کے، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس نوجوان کو بلایا جائے گا جس نے اپنی نوجوانی کو رب کی عبادت میں گزارا ہوگا، اور اسے بلا کر اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کر دے گا۔ یہ اس دنیا کی حقیقت ہے، یہ اس دنیا کی حالت ہے کہ اتنی لمبی زندگی گزارنے کے بعد جب حشر کے میدان میں اٹھیں گے تو یوں لگے گا کہ 1 یا 2 لمحہ گزارا ہے، خسارہ ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے ان کے لیے، بربادی ہے ان کے لیے،
جنہوں نے آخرت کی اس ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ ایک تو وہ کھلا کافر ہے جو آخرت پہ یقین نہ رکھے، ایمان نہ لائے، میں مانتا ہی نہیں آخرت کیا ہوتی ہے، یہ تو کھلا کافر ہے، اس میں تو شک نہیں۔ اور ایک وہ ہے جو زبان سے کہتا ہے کہ ہاں مرنا ہے، اٹھنا ہے، لیکن اس کی زندگی بول بول کر کہہ رہی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، تیاری نہیں ہے۔ کلمہ گو مسلمان ہے لیکن نمازیں اس کو نصیب نہیں، فجر اس کو نصیب نہیں، عصر اس کو نصیب نہیں، مغرب عشاء اس کی ڈراموں اور فلموں کے سامنے گزر جاتی ہے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، جانور والی زندگی ہے۔ کیا اسے یقین ہے؟ جو کسی پر ناحق ظلم کر رہا ہے، جو کسی پر کسی کا مال دبا رہا ہے، اسے یقین ہے؟ جب یہ یقین ہو جائے کہ ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر انسان کی زندگی تبدیل ہوتی، وہ قدم قدم پہ رکتا ہے، وہ ہر قدم پہ سوچتا ہے، ہر جملے پہ سوچتا ہے، اور جو سوچتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو بغیر سوچے منہ سے جو جی بھی آئے نکال دے، تو یاد کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک شخص اپنی زبان سے ایک لفظ کہتا ہے، ایک جملہ کہتا ہے، ایک کلمہ کہتا ہے، اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی میں نے کیا کہا، اور وہ اللہ کو ناراض کر دینے والا کلام ہوتا ہے، اللہ اسے ایک جملے کی سزا کے طور پہ اسے اوندے منہ کر کے 70 سال کی مسافت تک جہنم میں گرا دیتا ہے، بندے کو پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ پرواہ کب ہوگی؟ جب یقین ہوگا کہ ہم نے مرنا ہے، ہماری زندگی کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، قیامت کا دن برپا ہوگا، مجرم کون ہے؟ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا یہ مجرم ہے؟ مجرم کون ہے؟ جسے یقین نہ ہو قیامت کا، جسے یقین نہ ہو آخرت کا، جسے یقین نہ ہو اگلے جہاں کا، جسے یقین نہ ہو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، یہ مجرم ہے۔ اس کو پیدا اللہ نے کیا، اس کو رزق اللہ نے دیا، اس کو عزت اللہ نے دی، اس کو مال اللہ نے دیا، اس کو دنیا میں اللہ نے بھیجا، دنیا کی نعمتیں اس کے لیے اللہ نے پیدا کی، لیکن یہ مجرم سوچتا ہی نہیں ہے میں دنیا میں آیا کیوں، یہ سمجھتا ہے 2 + 2 4، 4 + 4 8، 8 بس یہی کام ہے، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو لینا، صبح اٹھ کے پھر ڈیوٹی پہ چلے جانا، پھر سارا وہ روٹین کی زندگی مشین چل رہی ہے۔ مقصد حیات کیا ہے؟ آیا کیوں ہو دنیا پہ؟ مرنا ہے تو کیوں مرنا ہے؟ مرنا ہے تو اس کے بعد کا جہان کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ جہنم کیا ہے؟ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ اللہ کے احکامات کیا ہے؟ اسے پرواہ ہی نہیں، اس کا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں۔ دنیا کے ہر فن کے بارے میں وہ معلومات رکھتا ہے، اگر نہیں معلومات تیرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اس کے اوپر کوئی معلومات نہیں اسے، بس جی پیدا ہو گئے، مر جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ جو اس طرح مجرموں والی زندگی گزار کے جائے کہ اس کی زندگی میں نہ اسلام ہے، نہ ایمان ہے، نہ مقصد حیات ہے، نہ وہ کفر اور شرک کے بارے میں جانتا ہے، نہ وہ توحید و سنت کے بارے میں جانتا ہے، یہ قیامت کے دن ان کا منظر کیا ہوگا؟ یہ قسمیں کھائیں گے، ما لبثوا غیر ساعۃ، ہم دنیا میں تو ایک لمحے کے زیادہ، اس سے زیادہ تو نہیں ہم نے گزارا، ہم تو چند لمحات کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ وہ اپنی اس زندگی کا انکار کریں گے، وہ 70-80 سالہ زندگی کا انکار کریں گے، وہ جو چیز ان کے سامنے پیش ہوگی اس کی وحشت اتنی ہوگی وہ انکار کریں گے، قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم نے تو اس دنیا کے اندر بہت تھوڑے لمحات گزارے ہیں اور دنیا کی زندگی میں بہہ کے رہے۔ مالک کا فرمان سنیے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کان بہرے کر دینے والی سخت آواز یعنی قیامت آئے گی، اس کا منظر اپنے سامنے رکھیے۔ یہ کلام الہی ہے، گھر میں رکھے ہوئے نسخوں کو کھول کر ترجمے سے پڑھ کر دیکھ لو، اللہ مالک کس انداز میں اس کی شدت کو بیان کر رہا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، دنیا کے اندر بھائی بھائی کی بازو ہوتے ہیں، بھائی بھائی کا دفاع کرنے والے ہوتے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں،
اور قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگے گا، بھائی کو نہیں پہچانے گا اس دن، اس کا ساتھ نہیں دے گا، اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ منظر اتنا شدید ہوگا کہ بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں بیٹے کے اختیار میں جو ہو اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اپنے لیے فخر سمجھتا ہے کہ ماں نے مجھے یہ کام کہا، میں اپنے حلال کمائی میں سے ماں کا یہ مسئلہ حل کروں، میں ماں پہ خرچ کروں. اور بہترین اجر والا صدقہ خرچ وہ ہے جو میں اپنے ماں باپ پہ کرتا ہوں. بڑی مشہور حدیث ہے، بارہا آپ نے سنی ہوگی. وہ 3 افراد جو اپنے ایک بارش سے بچتے ہوئے غار میں جا کے بیٹھ گئے تھے، پتھر آ کے غار کا دروازہ بند کر گیا تھا. سب نے اپنے اپنے نیک اعمال بیان کیے تھے. ان میں سے ایک شخص کا عمل کیا تھا، میں اپنی بکریاں لے کے نکلتا اور جب ان کو لے کر آتا، اس کا دودھ دوہتا تو سب سے پہلے میں اپنی ماں باپ کو پلاتا. ایک دن میں لیٹ ہو گیا، دور نکل گیا، دیر سے آیا، ماں باپ انتظار کرتے کرتے سو گئے. میں نے دودھ نکالا، میرے بچے بھوک سے میرے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو رہے، لیکن مجھے گوارا نہیں ہوا کہ ماں باپ سے پہلے میں اپنے بچوں کو پلا دوں. اور یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ میں ماں باپ کی نیند خراب کر دوں. بوڑھے ہیں، پتہ نہیں کب آنکھ لگے گی دوبارہ، ساری رات جاگتے ہوئے نہ گزر جائے. میں وہ پیالہ دودھ کا لے کے ان کے سرہانے کھڑا رہا. بچے روتے روتے سو گئے. جب وہ ماں باپ اپنی مرضی سے نیند پوری کر کے اٹھے، میں نے پہلے ان کو پلایا، پھر اپنی اولاد کو پلایا. یہ عمل اللہ تیرے لیے کیا، اگر تجھ سے محبت کی بنیاد پہ کیا، تیرے حکموں کے مطابق کیا، تو یہ راستہ کھول دے، ہمیں آسمان نظر آ جائے. اللہ نے راستہ کھول دیا. یہ ہے ماں باپ کے ساتھ سلوک کا بدلہ. اور قیامت کا دن کیا ہوگا؟ انسان اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا. کوئی اس کو اچھا نہیں لگے گا، کسی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، کسی کی اس کو فکر نہیں ہوگی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اس جملوں پہ غور کر لیجئے. جو آج اپنی بھائی کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے اللہ کو ناراض کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، وہ ان جملوں پہ غور کر لیں. اس دن انسان کی خواہش کیا ہوگی؟ سارے کے سارے پکڑے جاتے ہیں تو پکڑے جائیں، میں بچ جاؤں. بیوی نے کہا میں پردہ نہیں کروں گی دیور سے، جیٹھ سے. کوئی بات نہیں، اللہ کے حکموں کو ٹھوکر مارتی ہے، مارتی رہو. میں گھر سے باہر نکلوں گی بے پرد ہو کے. پردہ تو دل کا ہوتا ہے، حیا آنکھ میں ہوتی ہے. یہ چہرے کو چھپانا، یہ دقیانوسی خیالات، پرانے دور کا اسلام، ہم نہیں مانتے اس کو. کوئی بات نہیں، آپ ہماری بیگم ہیں، آپ جو مرضی کریں، آپ کو کون پوچھ سکتا ہے. وہ اللہ کے حکموں کو جیسے مرضی توڑے، جیسے مرضی ان کو کچلے، جیسے مرضی اپنے پاؤں کی ٹھوکروں میں روندے، لیکن بیوی ناراض نہ ہو. اسلام کی حالت مسخ ہوتی ہے میرے خاندان میں، میرے گھر میں تو ہو جائے، کوئی بات نہیں. بیوی ہے وہ تو راضی ہے نا. ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، قوم، برادری جو مرضی کر لے، میرے دل میں بیوی کی محبت، ماں کی محبت، باپ کی محبت، اولاد کی محبت ایسے راسخ ہو چکی ہے، ایسے جگہ بنا چکی ہے کہ اللہ کے حکموں کو توڑنے والی یہ قوم، یہ برادری، یہ عزیز، یہ قریبی، یہ رشتہ دار، مجھے ان کی محبت کی فکر ہے. اللہ کا دین مسخ ہوتا ہے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں. اگر یہ میری حالت ہے تو سوچ لیں قیامت کے دن آپ اعلان کر رہے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. یہ سارے بھاڑ میں جائیں، یہ سارے پکڑے جائیں، یہ سارے جہنم کا ایندھن بن جائیں، میں بچ جاؤں. یہ ہے وہ حشر کی سختی ہے. اپنے پیاروں کو بھول جائیں گے. اور یاد رکھے، اگر آج آپ نے اپنی اولاد کو،
راضی کیا، رب کو ناراض کیا، اپنی بیوی کو راضی کیا، اللہ کو ناراض کیا، اپنے بچوں کو راضی کیا، اپنے رشتہ داروں کو راضی کیا، اپنی قوم کو راضی کیا، اللہ کو ناراض کر کے اللہ تو ناراض ہوگا ہی ہو، اللہ ان کو بھی آپ سے راضی نہیں ہونے دے گا۔ اور اگر آپ نے اللہ کو راضی کیا پوری دنیا کو ناراض کر کے، جب اللہ راضی ہو گیا بندے کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ یہ جملہ بہت عام ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، قوم کیا کہے گی، برادری کیا کہے گی، دنیا والے کیا کہیں گے، اکثر آپ کو سننے کو ملے گا۔ جی بات تو ٹھیک ہے، دیکھیں نا، پر شادی ہے، اس پہ ڈھول دھماکے، گانے باجے، زنخے نہ ناچیں، ہندوانہ رسمیں نہ ہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ بہت بڑی بات ہے لوگ۔ ایک ہی سوال اپنے دل سے پوچھئے، اگر میں نے یہ سب اللہ کی ناراضگی والے کام کیے، میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، اللہ کیا کہے گا؟ جس دل میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، وہ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ ان سے گناہ ہو جائے اور ان پہ حد قائم کر دی جائے، دنیا کے اندر انہیں سنسار بھی کر دیا جائے، وہ اپنی سزا پانے کے بعد جنت میں غوطے کھا رہے ہوتے، جنت کی نہروں میں مزے کر رہے ہوتے۔ اور اگر یہ بت میرے دل میں بیٹھ گیا، لوگ کیا کہیں گے؟ تو بڑی مشہور مثال ہے، باپ بیٹا گدھا لے کے جا رہے تھے، دونوں سوار تھے، لوگوں کے پاس سے گزرے، لوگوں نے کہا دیکھو باپ بیٹا کتنے ظالم ہیں، دونوں ایک مسکین سے گدھے کے اوپر سوار ہیں، گدھا ایک ہے، سواریاں دو ہیں، شرم نہیں ان کو آتی؟ ایک اتر جائے، بیٹا اتر گیا، چلو ابو چڑھ جائیں اس کے اوپر، پھر کہیں سے لوگوں کے پاس سے گزر ہوا، نے کہا دیکھ لو باپ کتنا ظالم ہے، وہ معصوم سا بچہ ہے، اس بیچارے کو نیچے چلایا ہوا ہے اور باپ اوپر چڑھا ہوا ہے۔ اس باپ کو شرم نہیں آتی کہ بچہ پیدل چل رہا ہے، تھک جائے گا، کمزور ہے، ٹانگیں کمزور ہیں، باپ نیچے اتر گیا، بیٹے کو اوپر چڑھا دیا۔ پھر کچھ لوگ ملے، نے کہا اولاد آج دور کی بڑی نافرمان ہے، بوڑھے باپ کو نیچے چلا رہا ہے اور بیٹا اوپر بیٹھا ہوا ہے، ہٹا کٹا جوان، وہ بوڑھا نیچے چل رہا ہے، بیٹا اوپر بیٹھا ہوا، دونوں نیچے اتر کے بیچارے کہ یہ نہیں جینے دیں گے کسی طرح بھی۔ اب دونوں پیدل جا رہے ہیں، پھر کہیں سے لوگوں کے پاس سے گزرے، کہ پاگل نہیں ہے، سواری ان کے پاس ہے اور پیدل جا رہے ہیں، وہ دونوں رل کے کھوتا سرتے چوک لیا کہ آخری کام تو یہی بچا تھا، گدھے کو اپنے اوپر اٹھا لیں۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ لوگوں کو راضی کر لیں، کبھی نہیں ہو سکتا، امپاسبل۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں کہ کوئی آپ پہ انگلی نہ اٹھائے، کوئی آپ پہ اعتراض نہ کرے، ناممکن ہے۔ ہاں آپ اللہ کو راضی کر لیں، آپ اللہ کو راضی کر لیں، لوگ ناراض ہوتے ہیں، ہو جائے، قوم دشمن بنتی ہے، بن جائے، ساری دنیا مل کے آپ کا بیڑا غرق کرنا چاہے اور آپ نے اللہ کو اپنا بنا لیا ہو، اللہ کی قسم کوئی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ حشر کا میدان ہے، یہ میدان محشر ہے جہاں انسان اپنی بیوی بچوں سے، آل اولاد سے، دنیا والوں سے بھاگے گا، جان چھڑائے گا، اور خواہش کیا ہوگی؟ مالک کا فرمان سنیے، یبصرونہم، حالانکہ وہ ان کو دکھلا دیے جائیں گے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن خواہش کیا ہوگی مجرم کی، اس کے بیٹے کو اس کی جگہ پہ پکڑ لیا جائے، اس کی جان بچ جائے، وصاحبتہ وأخیہ، اس کی بیوی کو پکڑ لیا جائے، اس کی جان بچ جائے، اس کے بھائی کو پکڑ لیا جائے، اس کی جان بچ جائے، وفصیلتہ التی تؤویہ، وہ خاندان جو اس کو پناہ دیا کرتا تھا سارا خاندان پکڑا جائے اور یہ اکیلا بچ جائے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، بیٹے سے اگر کام نہیں بنا، بیوی سے کام نہیں بنا، برادری سے کام نہیں بنا، زمین میں جتنے ہیں وہ سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں، میں اکیلا بچ جاؤں۔ یہ خواہش ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ کے حکموں کو اپنے گھروں میں سرنگو نہ کیا کریں، اللہ کے حکموں کو قربان نہ کیا کریں۔
آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ حدیث رسول ہے، شادی کا طریقہ شریعت نے یہ بتایا ہے، غمی کے موقع پہ شریعت کا یہ حکم ہے، کاروبار کے موقع پہ شریعت کا یہ حکم ہے، معاشرت کے موقع پہ شریعت کا یہ حکم ہے، بیوی کے حقوق میں شریعت کا یہ حکم ہے، ماں باپ کے حقوق میں شریعت کا یہ حکم ہے، پڑوسی کے تعلقات میں شریعت کا یہ حکم ہے، مسلمان بادشاہ کے لیے اس کے حقوق میں شریعت کا یہ حکم ہے۔ جتنی احادیث آپ تک پہنچ جائیں، آنکھیں بند کر کے صرف ایک سوال سامنے رکھا کریں، کہیں میں نے اس حکم کو توڑا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جس سے اللہ ناراض ہو گیا اس کا دنیا آخرت سب برباد ہو گئی۔ اور اگر آپ نے اللہ والے معاملے کو، اسلام والے معاملے کو پس پش ڈال کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کی تو دیکھ لیں قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین کی ساری مخلوق آج جہنم میں چلی جائے اور میں اکیلا کسی طرح بچ جاؤں، لیکن یہ زبان کے جملے ہیں، پریکٹیکل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اگر جہنم سے بچنے کے لیے اس دنیا میں تیاری کی ہوگی تو بچ جاؤ گے، اور اگر آپ نے یہ سوچا کہ اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا، کون اٹھے گا کون، کیسا حساب، کیسا کتاب، کیسی باتیں، یہ سب تو کہانی اور قصے اور ڈائلاگ اور ڈرامے اور فلمیں، الف لیلہ کی کہانی ہے۔ اگر یہ ماجرا رہا تو پھر ہلاکت اور بربادی سے انسان کو کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ وہ دن بہت دہشت والا دن ہے، بہت خوف والا دن ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہم ڈرتے ہیں اس دن سے جو چہروں کو بگاڑ دینے والا دن ہوگا۔ نیک انسان جب نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ کسی کو کھلا رہا ہے، کسی کو پلا رہا ہے، کسی پہ خرچ کر رہا ہے، کس لیے؟ اس رب سے ڈرتے ہوئے، اس دن کی شدت سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جس دن انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور اس دن کی شدت چہروں کو بگاڑ دینے والی، جب کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ انسانیت آدم علیہ السلام سے چلے گی عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی اور رسول کا ایک ہی وعدہ ہوگا، آج اللہ اتنے غصے میں ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں آیا اور نہ کبھی اس کے بعد۔ ہمیں تو اپنی اپنی باتیں یاد آ رہی ہیں، ہم نہیں پیش ہو سکتے اللہ کے سامنے۔ ساری انسانیت چل کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی آپ کے پاس آئے گی، آپ کہیں گے ہاں اللہ نے مجھے یہ عزت بخشی ہے کہ میں آج تمہاری شفاعت کروں گا، میں تمہاری سفارش کروں گا۔ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن اگر کام آنا ہے تو وہ یہ آپ کی آج کی زندگی ہے۔ اس زندگی کو ٹٹول لیں، اس زندگی کو سنوار لیں، اس دنیا کے مقصد کو پہچان لیں۔ ہماری باتوں سے کوئی یہ معنی نہ نکالے کہ وہ بستر کندھے پہ رکھے اور سال کے لیے نکل جائے جنگلوں میں اور دریا کے کناروں پہ اور چلے کشی کرے اور دنیا چھوڑ دے۔ نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ دنیا کمانا انسان کی ضرورت ہے، یہ ضرورت اللہ نے لگائی ہے، پیٹ اللہ نے لگایا ہے، اور پیٹ لگے ہوئے پیٹ میں بھوک بھی لگتی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، بھوک لگی تو پتھر باندھے۔ بھوک لگنا ہماری ضرورت ہے، کما کے پیٹ بھرنا یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ ضرورت ہے، مقصد حیات نہیں ہے، زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اگر میں نے اس ضرورت کو مقصد بنا لیا پھر میں ہلاکت کے راستے پہ چل پڑا۔ کیا معنی اس کا کہ ضرورت کو مقصد بنا لیا؟ مجھے آخرت کی فکر نہ ہو، مجھے دین کی فکر نہ ہو، دین سیکھنے کا ہم اور غم نہ ہو، دین ہے کیا، حق کیا ہے، سچ کیا ہے، یہ سوچ میرے دل میں کبھی پیدا نہ ہو۔ شیعوں کے گھر میں پیدا ہو گیا تو شیعہ، بریلویوں کے گھر پیدا ہو گیا تو بریلوی، دیوبندیوں کے گھر پیدا ہو گیا دیوبندی، وہابیوں کے گھر پیدا ہو گیا وہابی، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا، یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، چور چوری کر رہا ہے ٹھیک، ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہے ٹھیک، جیب کتر رہا ہے ٹھیک ہے، لڑکیاں بھگانے والا لڑکیاں بھگا رہا ہے ٹھیک، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ معنی یہ کہ آپ کو یقین نہیں ہے، آپ نے مرنا ہے، کیونکہ ٹھیک صرف ایک ہے،
ٹھیک صرف ایک ہے، دو ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ہر کسی کا دعویٰ ہے ٹھیک ہم ہیں، یہ فیصلہ بھی ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سن لیا۔ سب ٹھیک نہیں ہے، 72 جہنم میں جانے والے ہیں، ایک جنت میں جانے والا ہے، اور وہ ایک آپ نے چھوڑ نہیں دیا ہمارے اوپر کہ خود فیصلہ کر لینا، خود فیصلہ دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما انا علیہ واصحابی اليوم۔ کوئی حق کو پہچاننا چاہتا ہے تو معیار حق اصحاب محمد ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف لوٹ آئے۔ ما انا علیہ، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہ حق ہے، حق پانا ہے، صحابہ کی طرف لوٹ جاؤ، صحابہ کی زندگی کو دیکھ لو، صحابہ کے راستے پہ چل پڑو۔ صحابہ کے نزدیک دین کیا تھا؟ کتاب و سنت، قرآن اور حدیث۔ عبادت کس کی کرتے تھے؟ اللہ کی۔ طریقہ عبادت کا کس سے لیتے تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابہ کی زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا طریقہ نہیں چلتا تھا۔ یہی اسلام ہے۔ نہ وہاں قبروں کی پوجا تھی، نہ وہاں درگاہوں کی پوجا تھی، نہ وہاں درختوں کی پوجا تھی، نہ وہاں جانوروں کے مزار بنتے تھے، نہ اونٹنی کا دربار تھا، نہ بلی کا دربار تھا، نہ گھوڑے کا دربار تھا۔ گردنیں جھکتی تھی تو اللہ کے لیے، پکارتے تھے تو اللہ کو، مانگتے تھے اللہ سے، ذبح کرتے تھے اللہ کے نام کا۔ عبادت کی ہر قسم خالص اللہ کے لیے۔ اور طریقہ کس کا تھا؟ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ یہی اسلام، بڑا سادہ سا اسلام۔ آج اس کو مشکل بنانے والوں نے بنانے کی بڑی کوشش کی بھی، یہ بھی اسلام، یہ بھی اسلام، یہ بھی اسلام، یہ بھی اسلام۔ اسلام صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر یوں عمل کر کے دکھایا ہے۔ دیٹس آل۔ یہ اسلام، خالص ترین اسلام آپ کو وہ ملے گا جو ابو بکر کے نزدیک اسلام تھا، جو عمر کے نزدیک اسلام تھا، جو عثمان کے نزدیک اسلام تھا، جو علی کے نزدیک اسلام تھا، جو حسن حسین کے نزدیک اسلام تھا، جو اہل بیت کے نزدیک اسلام تھا، جو اصحاب محمد کے نزدیک اسلام تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ جو جہاں لگا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ وہ اسلام یہ تھا کہ اللہ کا حکم یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یوں ہے، بس نبی کا طریقہ اپنا لو، اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ آج بھی کوئی اسلام حقیقی کو اپنانا چاہے تو اس کے لیے ماڈل ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ ماڈل ہیں، یہ ہمارے رہبر و رہنما ہیں۔ جن راستوں پہ چل کر یہ اللہ کی جنت میں گئے، انہی راستوں پر ہم چلیں گے تو اللہ کی جنت ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اسلام پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے، اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے اپنی زندگی کے آخری ایام وہ ایام گزار رہے ہوں جس میں اللہ ہم سے راضی ہو، عبادت کے ایام ہو، رب کی توحید کو پھیلانے کے ایام ہو، ہماری زبان سے آخری جملہ نکل رہا ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ، نہ کسی کے ہاتھ میں جزا سزا، تیرے ہاتھ قدرتوں کی ڈور ہے، دخل دے سکے تیرے نظام میں، کب کسی کے پاس اتنا